نعبد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والد عبداللہ سے لے کے آدم تک جتنی بھی نسل ہے، جتنے بھی باپ دادا ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میں پاکیزہ نسل سے ہوں، میں پاکیزہ نسل سے ہوں، میں پاک نسل سے ہوں۔ کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ میرے والد عبداللہ سے لے کے آدم تک کسی کے دامن پر بدکاری کا داغ نہیں ہے۔ ایک دفعہ ایک بدو کافر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے پاس سے گزرا تو اس نے کسی سے پوچھا یہ کس کی مجلس ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہے۔ تو اس نے اونٹنی موڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جی میں۔ تو اس کے پاس گو تھی۔ گو کیا ہے؟ آپ نے چھپکلی ہو دیکھی ہو گھر میں، چھپکلی کا اگر آپ 20 گنا کریں نا اتنی گو بنتی ہے، 20 گنا بڑی، اور وہ بدصورت سے ہوتی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ جو تھے وہ اس کو شکار کرتے تھے، پکاتے تھے اور کھاتے تھے۔ وہ بدصورت سے اس کو دے کے ڈال لیتے ہیں اور آپ لوگ کھاتے تھے اس کو۔ تو اس کے پاس وہ گو تھی، انہیں رسی کے ساتھ باندھی ہوئی تھی، ان کے مردہ ہو چکی تھی، شکار کر کے لے کے جا رہا تھا۔ تو وہ مڑا اور اونٹنی کے پاس گیا، اس نے رسی کھولی اور گو کو کھول کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پھینکا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر یہ گو تمہارے رسول ہونے کا اقرار کرتی ہے، یہ بول کر کہتی ہے تو میں مانوں گا، ادروائز نہیں مانوں گا۔ اب تو زندہ تو انسان نہیں بولتا، جانور زندہ ہو تو وہ انسانی زبان میں نہیں بول سکتا، وہ تو یہ تو پھر بھی مردہ ہے، اور مردہ تو انسان بھی نہیں بولتا، یہ کیسے بولے گا؟ تو وہ فل اکڑ کے کھڑا ہو، اس کو سینہ چورا کر کے تو وہ کھڑا ہو کہ یہ کس طرح بولے گی؟ ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گو کو دیکھ رہے ہیں مسکرا کر، وہ کو اس طرح پڑی ہوئی ہے، تو آپ اس کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، بطوران ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں، یہ کیا چکر ہے؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے کہا گو۔ تو گو کی جو گردن ہوتی ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے، اندر کی طرف ہوتی ہے۔ اس نے آنکھیں کھولی، پھر ٹانگوں پہ کھڑا ایسے ایسے اس نے سینہ چوڑا کر وہ ایسے کھڑی ہو، کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، سورہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور میری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے مجھے جو ہے بلایا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اللہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتی ہے کہ میرا اللہ وہ ہے جس کا عرش آسمانوں پر ہے، جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، جو سمندروں میں سے پانی نکالتا ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، جس کا عذاب جہنم میں ہے، میں اس اللہ کی بندگی کرتے ہوں۔ تو بدو کافی حیران ہو گیا کہ یہ کس طرح بول گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اب اگلا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جو جواب دیا وہ جو ہمارے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا، تو اس نے کہا انت رسول اللہ رب العالمین۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے جواب دیا انت رسول اللہ رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب گو کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ آدھی بات ہے، یہ پوری بات نہیں ہے، کمپلیٹ نہیں ہے، یہ ہاف ہے، آدھی ہے، ابھی پوری کرنی ہے۔ آپ اللہ کے رسول، انت رب العالمین و خاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ تو بدو کافی حیران ہو گیا، یہ گواہی دے رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مخاطب ہوئے، ہاں بھائی کیا بنا، کیا کہتے ہو؟ اس نے جواب دیا تو اب تو ماننا ہی پڑے گا، کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ اس بدو کافر کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔
لیکن آج بہت سے لوگوں میں شیطان جو ہے شیطان ان کو گمراہ کر دیتا ہے اور وہ کسی کو بھی جو ہے اللہ کا رسول سمجھنا شروع کر دیتا ہے. جب قرآن مجید میں آ گیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. تو پھر تو کسی قسم کے رسول ہونے کی گنجائش ہی نہیں بچتی. یہ قرآن مجید میں آ گیا، قرآن مجید جو لکھا ہے وہ حقیقت ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا نا اس کے لیے. لیکن اب شیطان نے جو ہے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہوگا، یہ اللہ کا رسول ہے یا یہ ہے یا ویسے ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول تھے اور بہت سی احادیث بھی اس پہ موجود ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت میں 30 کذاب ہوں گے جو رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے. ایک کذاب جو مسلمہ کذاب تھا وہ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں آیا تھا، جس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کیا تھا. تو کہا تھا انہوں نے 30 کذاب ہوں گے میری امت میں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو میرے رسول ہونے کا دعویٰ کریں گے. ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے اور دوسری انبیاء کرام کی مثال ایسی ہے جیسے ایک خوبصورت حسن و جمال عمارت تعمیر کی گئی ہو اور اس عمارت میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہو، بغیر عمارت مکمل کر دی گئی ہو تو وہ آخری اینٹ جس کی جگہ چھوڑی گئی ہے وہ میں ہوں. ایسی بے شمار حدیث موجود ہے. تو میں نے بولا اس لیے شیطان جب گمراہ کرے تو اسی کس طرح کی گمراہی میں نہ آیا کرے بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس حدیث کو دہرا لیا کرے. وآخر دعواہم الحمد للہ.